الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وآبائه وأجداده وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعله في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا راحة العاشقين. سبحان اللہ سلام پتا پتا ہے خدایا دم بدن تیرا، زمین و آسماں تیرا، یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر پھر شکوے بھی کرے تیرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وحدہ لا شریک لہ حمد و ثناء و رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر علیہ درود و سلام کرسی کھلائیں بارگاہ خیر الانام عظیم بارگاہ کے اندر ہدیے درود و سلام پیش کروں تو پاک دعا ہے اللہ کریم
ساڑھا اتنی بیٹھنا اپنی بارگاہ محبوبی دے اندر قبول فرمائے. جمعہ المبارک دیا نورانی روحانی وجدانی گھڑیاں اللہ انہا نورانی گھڑیاں کا صدقہ سنو آپس اس پیار اور محبت نصیب فرمائے. اللہ دے رسول اللہ دے دیتے ہوئے دین اور سانو مخلص ہون دی توفیق عطا فرمائے. رب کریم آج پھر سانو توفیق بخشی جمعہ المبارک دے اندر ذکر پاک کرن دی, دعائے اللہ حق بولن دی, حق سنن دی, اس کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیتا ہے. دعا کرو اس واقعے کے اندر جو میرے اللہ دیا حکمتاں نے, جو اشارے نے, جو نشانیاں نے, انہوں نے سمجھن دی اور انہوں نے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جو میں عرض کی تھی کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو مار دے سن اور حضرت یوسف نے مار کھانے ہنس پہ اور آکھیا ہنسے کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں خدا دی بے نیازی تو ہنس پہ ہوں, میں اللہ دی بے نیازی تو وہ کی جی میں تھانوں دساں بھراواں نوں جو لکھیا سی کٹھیاں تے دل وچ گمان آیا کہ جندے انجے کڑیل جوان کبھی طاقتور بھرا ہون وہ بھی 10 انہوں کون کو کہہ سکتا ہے؟ ہنسیاں اس تو آن کے جنہ تے مان کیتا ہے وہی مارن ہے. اللہ دی حکمت الورس بھائیاں نے مار کے حضرت یوسف علیہ السلام کو تھپڑ مار دینے, ٹھٹے مار دینے, حتیٰ کہ چھری تک قتل کرن تک کا ارادہ کیتا. لیکن آپ دے بھائی یہودا جڑا آپ نے نال ریا مارن والے نال بھی سی, حضرت یوسف نال بھی سی. اکثر کئی بندیاں دے وچ دل نرم بھی ہوندے نے لیکن وہ اپنی عادت تو مجبور بھی ہوندے نہیں. وہ یہودا کا دل کچھ نرم سی, اس نے چھری پھڑ لئی, قتل دے ارادے تو ٹک دیتا. پھر انہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے کھو دے بننے دے اتے کھلایا. یوسف علیہ السلام کی گل کو تمیز اتاری اور انہاں کٹھیاں اسی گل کا فیصلہ کیتا. قرآن اس گل کی گواہی دیتا ہے, اللہ کا کلام بول کے کہتا ہے کہ انہاں کیڑا فیصلہ کیتا. سبحان اللہ. عزیزان منظرہ خیال کرنا, خالق کائنات مالک کائنات مسلک سے جس طرح بیان کیتا فرماتا ہے رب تعالی فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعله في غيابة الجب. حضرت یوسف کے بھائیوں نے فرمایا تجھے نال جفرہ کیتا جناب والا اتفاق ہویا جمع ہو گئے اس گل دے. حضرت یوسف کو کھو دے اندر دکا دینے کھوج سٹ دینے جناب والا حضرت یوسف نو مار کے کمین اتار لئی, تھپڑ مار دینے. مسلمان بھائی حضرت یوسف دے ہتھاں دے پیراں نو بن دیتا, دھکا دیتا جناب والا اپنو کھوج سٹیا. ادھر کائنات دا خالق دی رحمت جناب والا حرکت دے چاہیے. رب تعالی نے یوسف علیہ السلام نے دکا دیتا. میں آج میں تو سکرات کی گل کرنا ہوں. حضرت یوسف نے کیا ہوئے گا کہ خدا بندہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. خدا بندہ تیری مرضی جدھر چاہے
تاج سلطانی کسی کو بھیگ در در کی. یہ اللہ دی مرضی ہے نا. کبھی باپ دی گود وچ نہیں, کبھی کھوہ وچ. بھائیاں نے ظلم کیتا, بھائیاں نے ظلم کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بات کی, انہوں نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. جڑا بندہ ظلم کرے گا نا, قیامت دے اندھیریاں وچ مبتلا ہو جائے گا. قیامت والے دن انہوں روشنی نصیب نہیں ہوے گی, اندھیریاں وچ رہے گا. اس واسطے ظلم نہ کریا کرو, ظلم نہ کریا کرو. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بات کی کہ ظالم دے نال جڑا چلدا ہے نا, جڑا ظالم دے نال چلدا ہے, حضور دی حدیث پاک ہے جڑا بندہ ظالم دے نال چلدا ہے, اون دی سپورٹ لیندا ہے, حضور نے فرمایا وہ اسلام تو خارج ہو جائے گا. حضور دی حدیث ہے ظالم دا ساتھ دین والا اسلام تو خارج ہو جاتا ہے. سوچو ظالم دا اپنا کی حال ہوگا. اس واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنا بھی ظلم ہی, ظلم برداشت کرنا بھی ظلم ہے. جڑا ظلم دے خلاف حق بیانی نہیں کرتا, ظلم دے خلاف اپنی طاقت نہیں استعمال کرتا, وہ بھی ظالم دے نال ہے, وہ بھی ظالم دے. میدان کربلا ہے تو سانو یہی پیغام ملتا ہے. یزید ظالم سی, بولے یزید ظالم سی, حسین بولے نے کہ نہیں بولے؟ گلوں ذرا سمجھے. یزید ظالم سی, ظلم کر رہا سی, صرف انسانات نہیں نبی دے دین نال ظلم کر رہا سی. ماں نو حلال کر دیتا, بھوکی تے خالا نو حلال کر دیتا, نماز دی جناب چھٹی دے دیتی, شراب عام کر دیتی. ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. اگر کوئی نہ اٹھے بولتا تو سارے گناہگار ملے. حسین بول کے سارے نو بچا لے آیا. حسین بولے یا نہیں, صرف بولنا بول کر دے. حسین میرے کریم دا نبی دا نواسا, صرف بولے یا نہیں. بولنا یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے, لیکن ظالم دے مقابلے چ نکل کے جان دینا یہ بہت بڑا کمال ہے. بولنا ہو گل ہے. میرے حسین نے تے جان اپنی بھی دیتی, اولاد بھی دیتی. سمجھ آ گئی. جڑا ظالم ہے, بلکہ حضور نے ایک اشارہ کیتا ہے کہ ظالم دا ساتھ دینا والا جڑا ہے نا وہ دائرہ اسلام کو خارج ہے. سوچو کہ جڑا خود ظالم ہے وہ ایمان دے نہیں, وہی دائرہ اسلام کو خارج ہے. عزیزان من ذرا خیال کرنا, بھائیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نال زیادتی کی, ظلم کیتا, صرف اس وجہ تو کہ ابا جان سارے نال محبت نہیں کرتے. اور ایک عام فہم ذہن یہ کہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام نے غم میں روندے رہے, حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. غرض کرنا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام تکا دیتا نا تے جبریل سدرہ کو تریا. بولے جبریل مہربانی. علیان ایمان جبریل امین سدرہ کو ترنے جناب والا حضرت یوسف علیہ السلام آنی خود قریب جناب والا درمیان پہنچے لی. جبریل نے تھلے پر بچھا دیتے خالق کائنات کا ڈیوٹی دار او جناب والا سدرہ کا مکین جناب والا خود اندر حضرت جبریل نے پر بچھائے حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے. آپ نے حضرت یوسف کے گالے اندر جڑا قمیض سی انہوں کھولیا نے جناب والا وچ ایک قمیض نکلی. ایک کیڑی قمیض مسلمان بھائیوں کتاباں پڑھ کے دیکھو, جس ویلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو نمرود نے اگ دے اندر پھینکیا, یہی قمیض جبریل جنت چوں لے کے آیا سی, ابراہیم نو پہنایا سی. اے جبا جناب ابراہیم خلیل اللہ نو پہنایا. حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ نے یہ قمیض اپنے بیٹے حضرت اسحاق نو عطا کی تھی. حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب نو عطا کی تھی. او کتنا پیارا سلسلہ ہے جناب والا. ابراہیم
کے ذرا توجہ کرنا تعویذ بنا کے حضرت یوسف دے گلے چ پائی پتہ لگا بزرگاں دی برکت والی چیز گلے چ پانا نبیاں دی سنت ہے نبیاں دی برکت والی چیزاں یہ یوسف دی کمیل ابا جی نو اکھاں دے سکتی ہے سبحان اللہ وہ بھی تے تویز ہی ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف دے گلے پائی اوہی کمیل جناب جبریل امین نے آپ دے گلی چو تویز کھول کے جناب یوسف نو پہنائی کڑے ویلے یوسف نو کمیل پہنائی تے سارا کھو روشن ہو گیا ہے سارا کھو روشن ہو گیا منور ہو گیا لیکن یارو ذرا توجہ دے کراؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب والا ایک فطر دی گل کرنا جدوں پڑھاون تے مان ہوئے جدوں یاراں تے مان ہوئے جدوں عزیز رشتہ داراں تے مان ہوئے او انج دا سلوک کرن تے دکھ تے ہوندا ہے نا پریشانی تے ہوندی ہے نا لیکن یارو اے جڑے اللہ والے ہوندے نے جنہاں نوں اللہ نے آزمانا ہوندا ہے انہاں دا ہر قدم اس گل تے ختم ہو جاتا ہے خدا بندہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے انہوں نے گل مک جانی اگر بولا جی تو اس کام میں چلا دے یہ سجن میرے دکھ میں چلا دی میں سکھ نو چلے ڈاواں اور اس عشق دی راہ وچ سکھ کٹنے انہاں عشق دی راہ وچ سکھ کٹنے ایتھے آزمائش ہی آزمائش ہے یہ عشق کا دریا ہے یہ عشق کا دریا ہے اندے چپ تاری لا کے جانا ہے جناب یوسف علیہ السلام روایات میں چوندا ہے 3 دن کھو دے اندر رہے کتنے دن بولے کتنے دن 3 دن رب کریم صلی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے یوسف کو وحی فرمائی اور ان کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام خالق فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا حالی چھوٹے بچے نے رب نے وحی کر دیتی وہی کنے تو بھی جڑا نبی ہو گئے کھوے چ ڈگے نے تے نبوت سبحان اللہ پہلے سمجھ آئی جی جی نبوت مل گئی سبحان اللہ نبوت اللہ تعالی نے فرمایا میں یوسف نو وحی کی تھی یا اللہ کیڑی کی تھی فرمایا اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا جے تو میرے واسطے کھوے چ ڈگ سکنا تے میں تیرے واسطے اینا کرا دا کہ ایک دن آوے گا او جڑے چند تے سورج تے ستارے خواب وچ ویکھ کے سانی یہی تیرے پڑا تیرا ابا تیری خالہ سارے سجدہ کرن گے تینو آج یہ کھودیاں گہرائیاں تے نے ایک دن آوے گا پوری دنیا دا سلطنت دا بادشاہ بنا چھڑاں گا بلا آیا سے کلی سی آیا رب دے قانونی فطرت کا ایک قانون ہے کہ ہر مشکل تو بعد آسانی ہے انما العسر یسرا انما العسر یسرا کہ ہر مشکل تو بعد آسانی ہے ہر ہنیرے تو بعد اجالا ہے ہر شام تو بعد سویرا ہے اس واسطے
واسطے غم زندگی یہ چاہ جان لوگوں پھر انہیں شکوہ نہیں کریدا انہیں تے صبر نہیں کریدا ہوتا غم اللہ کی طرفوں امتحان ہوندے اللہ کی طرفوں امتحان ہوندے نے اور جیڑا جنہ برداشت کرتا ہے انہیں درجے بلند ہوندے نے انہیں درجے بلند ہوندے ہیں اس واسطے کوئی مشکل کوئی پریشانی بن جائے انہاں باقاعدہ نہ کرو آج سانو بیماری کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اسی 40 بندے 10 نہ لگیے تک سانو شفا نہیں ہوتی نہ کریا نہیں حضور نے منع کیتا اپنی بیماری کا چرچا نہ کریا کرو صبر کریا کرو اللہ تعالیٰ سب کی رحمت فرمائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور ایک یہودا جڑا یوسف علیہ السلام کا بھائی سی وہ بھی نال اودے بھی نال 3 دن کھانا کھوے چ لیاوندا رہیا کتنے دن بولے کتنے دن وہ وچ کوئی رحم کرنے والے نہیں ہوندے نے یار علیدہ نے منظرہ خیال کرنا ہے جس نے جناب والا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوئے سٹیا ذرا توجہ کرنا جناب یوسف علیہ السلام نے جناب والا اپنے بھائیوں دے ظلم و ستم کو برداشت کر دیا صبر کیتا کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صبر کر دے انہاں دا اجر بھی بڑا ہوندا ہے گل لمبی ہے وقت تھوڑا ہے توجہ کرنا خالق کائنات دے بندو میرے کریم نبی دے غلاموں ذرا توجہ کرنا انہاں بھائیاں نے جناب والا حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض اتاری رستے دے اندر جناب والا ایک بکری دا بچے نو ذبح کیتا آپ دی قمیض نو خون آلود کیتا تاکہ پہچان جا کے دساں گے کہ تواڈے پتر نو تے بھیڑیا کھا گیا ہے خیال کرنا انہیں بکری دا خون بھیڑیے نہ لایا قمیض نہ لایا کہ جناب والا قرآن کہندے بجاؤ اباہم عشاء یبکون جناب یوسف علیہ السلام دے برا آپ نے کھوئے سٹ کے قمیض نو خون آلود کر کے حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام دی بار گئے گئے رب کہتا عیسیٰ یبکون اور رات دے ویلے رونے رونے گئے رات دے ویلے رونے رونے گئے جا کے ابا جی رو کہنے لے حضرت یعقوب علیہ سامنے رونے لے جناب یعقوب نے فرمایا تو کی ہویا کوئی بکری چھوٹ گئی ہے بکری گم ہو گئی ہے ہر گل سبحان اللہ نہیں ہوندی ہر گل انہیں اللہ پیڑیا کھا گیا ہے سبحان اللہ کھانا گل یوسف نے براواں کھوئے سٹیا ہے سبحان اللہ کی گل یہ استغفر اللہ کی گل ہے کی گل ہے نہیں ہن میں ایک اشارہ کراں گا جتھے اینج کرنا تو سبحان اللہ نہیں تساں کہنا جتھے اینج کرنا تو کہہ دے پے یہ میری ذمہ داری ہے کہ تم سمجھانا نال نال وہ نہ ہوئے لیندیاں لیندیاں سواب باہر نکلیے تو پھٹکار منہ تے پئی ہوئے گل میں تھوڑا جا سمجھنا اینج کرنا کہ سبحان اللہ کوئی نہ سبحان اللہ دے تیل تے ہی چلنا ہوندا وا سبحان اللہ ہن تے راکھو محبت نال راکھو جناب والا ذرا توجہ کرنا میں تفسیراں جو پڑھیا جناب یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام جڑے ویلے اپنے پتر دی خبر ملی جناب یعقوب بے ہوش ہو گئے غش کھا کے ڈگ پے جناب والا غش کھا کے ڈگ پے توجہ کرنا پچھلی قرآن دی آیت دی جناب والا ذرا خیال کرنا حضرت یوسف علیہ السلام دی عظمت اور مقام دیکھنا کتاباں دی اندر ہوندا جناب والا حضرت یوسف علیہ السلام نو
بندہ ہوتا نا ہمیں پتر ہی ہوئے 4-5 بیٹے ہونے باپ دے باپ نو اپنے اپنے بچیاں دی کوالٹی دا پتہ ہوتا ہے اپنے اپنے بچیاں دی کوالٹی دا پتہ ہوتا ہے سارے ایکو جائے بھی نہیں ہوتے تو کہنے نہیں کہ حضرت یوسف دا مقام اور مرتبہ یا حضرت یعقوب جان دے سن یا حضرت مائی زلیخا جان دے سی انہاں دے بھائیاں نے یوسف نو ویکھیا نہیں سی اگر ویکھ لیندے اگر ویکھ نہیں دے تے انج تے نہ کر دے یہ وجہ ہوندی ہے اکثر کئی جگہ تے اسی اگلے بندے دی عزت اور وقار نو نہیں سمجھدے ہوندے کہ انہیں لا کے ہٹ پھڑا دینے ہاں اگر سانو پتہ لگ جائے آج ایسا جو علاقے دا آوے ہوندے کہ ساڈی تے زبان ہی نہیں کھلدی پتہ نہ لکھ رہا ہے تے جو کوئی ماڑا خرید فقیر آ جائے جایا ٹھیک کوئی دے آیا کیوں ہے تے یہ اسے فقیر دا مرتبہ اللہ کے ہاں پتہ لگ جائے نا پھر لا کے سمجھ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں حدیث ہے فرمایا میری امت دے وچ کچھ ایسے لوگ ہون گے جنہاں دے لباس پھٹے ہون گے چہرے تے مٹی ہوے گی وال انہاں دے جناب والا گرد آلود ہون گے انہاں نوں کسے دے کول بیٹھ کے تے کوئی انہاں نوں کول نہیں پائے گا جناب والا انہاں دا دنیا نفرت کرے حدیث ضرور دی لیکن اللہ دے ہاں انہاں دا مقام یہ ہوئے گا اگر وہ ہاتھ چوک دین تے رب انہاں دے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا میرے پڑھاواں یوسف دا پتہ کوئی نہیں تے مار کے کھوئے سٹ کے پتہ کیا میں نے ہن سد انہاں چاند تے سورج نوں جنہاں تے سجدہ کیتا سی تینوں بچا لے یہی میں دے دے سد سجنا جدوں آپس میں لڑائی ہوندی ہے یہی میرے پڑھدے ہو نا اور کدھر نہیں تیرے سکے جنہاں پیچھے تو یہی کرنا ہے اوے اللہ واسطے کو بدلو اپنے آپ اپنے ماحول میں بدلو نہیں انہاں گلاں چھڈو میرا محبت نہ اس واقعے نہیں اس پوری سورہ یوسف تے میں ساری گلاں تو سمجھائیاں نے جڑیاں رہ گئی اللہ معاف کرے کوشش کرنی ہے کہ ایتو سن کے تو کٹ نہیں دینا کچھ تے عمل کریا گیا کوشش ساڈا کم ہے برکت اللہ لا حضرت یوسف نے بھائیاں نو اسی دیکھا اسی طرح علماء لکھتے ہیں میرے نبی نو بھی مکے تو ہستیاں نہیں دیکھیا سی یا حضرت صدیق اکبر نے دیکھیا سی یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھیا سی انہاں گلیاں صدیق پھردا سی انہاں گلیاں ابو جہل پھردا سی لیکن آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا نظر آیا ہو سکتا ککھ نظر نہ آیا اننے نو بخان دا کیتا لیکن کئی انے ہوندے نے انج دے جنہاں دی اکھاں کوئی نہیں ہوندی کئی انے انج دے ہوندے نے جنہاں نوں نظر بھی آوندا پر انے ہوندے نے نظر آوندا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم اللہ کا مور لا چھڈی دلاں تے انہاں دی کناں تے انہاں دی اکھاں تے مور لگ دیندے نہیں ہوندے نے پر پتہ نہیں لگدا ابو جہل بھی اوتھے سے بولے سرکار کھڑے ابو جہل لگدا پیا معاذ اللہ ایسے سمجھان گل کرنا پیا ابو جہل لگیا انہیں کہا معاذ اللہ سنو معاذ اللہ تیرے جا کچھ میں دیکھی حضور نے فرمایا صدقتا حضور نے فرمایا صدقتا تھوڑی دیر ہوئی آشکان کا امام صدیق آ گیا صدیق اکبر نے آگیا کہ سونیا میں تیرے ورگا سونا دیکھی ہوئی نہیں آپ نے فرمایا صدقتا اور عمرے بھرو کلوتے سنا کیا سونیا گل سمجھ نہیں آئی
کھیڑ کر دیو جناب عمر فاروق نے عرض کی آقا ابو جہل آیا ابو جہل آیا انہیں آکھیا تواڈے دی آماد اللہ کو جانی ویکھیا تساں کیا تم ہی سچایا کہ اے صدیق اکبر آئے تے تساں کیا انہیں آکھیا تواڈے دا سونا کوئی نہیں تساں کیا سچا ویکھی سچ آکھی میرا توجہ کرو پوچھیا گیا سونیا ایندی وجہ کی ہے میرے نبی نے فرمایا رب نے ابو جہل نو اکھاں نہیں دتیاں صدیق نو اکھاں دتیاں اکثر سارے نال اللہ کرے نہ ہی انج ہوئے لیکن اگر یہ کوشش ہوئے نا سارے نال نہ ہوئے انج تے پھر ہر بندے نو احتیاط نال ملیا نہ دے کسی کو حقارت کی نظر سے شعر ہے نا نہ دے کسی کو حقارت کی نظر سے ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے ہر چہرہ کسی کا کسی دا ہونے نہ ہوئے خدا دی قسم ہر بندہ میرے اللہ دا محبوب بندہ ہے ہر بندہ میرے اللہ دا محبوب بندہ ہے اس کا ایک بھی ہو سکتا ہے میں نواں گل سنو اللہ نے سورج بنایا چند بنایا آسمان بنایا ستارے بنائے جنت دوزخ زمین جناب والا درخت ہواما فضاما کل کائنات بنائی یہ نہیں آکھیا کہ سورج میرا شاہکار ہے یہ نہیں آکھیا کہ چند میرا شاہکار ہے زمین میرا شاہکار ہے یہ سیارے میرے شاہکار نہیں جنت میری شاہکار ہے نانا باقی کچھ بھی نہیں ہوتا شاہکار اگر کوئی شاہکار ہے رب کو رب دا اپنا سب تو بڑا کہ سب تو اعلیٰ کام ہے وہ اللہ نے انسان بنایا ہے سب تو بڑا شاہکار یعنی سب تو بڑا کام سب تو بڑا سورج بنا کے آندا میں کوئی وڈیائی نہیں کیتی میں کوئی بڑا کام نہیں کیتا چند بنا کے آندا میں کوئی بڑا کام نہیں کیتا ایڈی بڑی دنیا بنا چھڈی آندا میں کوئی کام نہیں کیتا جس نے بندہ بنایا نا جس نے انسان بنایا آندا اے ہی میرا سارے نالوں بڑا کام ہے جتوں دے سارے نالوں بڑے کام وچ اسی عیب کڈیے ایک مستری نے بلڈنگ بنائی ہے ایک اٹ نال بنا لیندا بولو صحیح ایک اٹ نال مکان بنا لیا ہزار اٹاں لگدیاں نے تاں جا کے بلڈنگ کمپلیٹ ہوندی ہے اس کو بعد کوچے پلسٹر بھی ہوندے نے پھر ماربل بھی ہوندا ہے پھر رگڑائیاں بڑا کم ہے لیکن یارو ذرا خیال کرنا یہ اس شاہکار دیاں ساریاں اٹاں ہی تے ہیں کوئی مختلف نہیں نہ دے کسی کو حقارت کی نظر سے ہر چہرہ خدا کا محبوب چہرہ ہے سارے چہرے خدا دے محبوب چہرے اور اگر ان دے گل جانا
تھوڑی جی ڈیپتھ گہرائی جاواں تو ذرا توجہ کرنا اللہ فرماتا ہے میں تے انسان نو اپنی صورت دیتی کوئی گل کہاں کیتی سمجھ نہیں ہوئی تو اللہ آندا ہے میں اپنی صورت تے تینوں صورت دیتی ہے یہ میرا قاعدہ کہ سمجھ آئی نہ سمجھ آئی تو میرے بعد سمجھا دیاں گا اللہ آندا جویں دا میں ہاں نا نہیں سمجھے بولو صحیح جنہیں میں دیکھنا وا اپنے آپ نو جنہیں دا میں دیکھنا وا اپنے کسی کی نظر چ نہیں ہوگا اللہ دا جنہیں دا میں اپنے آپ نو دسنا ایویں دا تینوں بنایا ہے انہی دے بنائے ہوئے وہ گلاں کریدا انہوں ذلیل کریدا انہوں رسوا کریدا بولو لے ہو گئے اندیاں نہ میں کیوں کھٹی دے تے جے کھٹ لو تے کون ناراض ہوئے گا تے باہر آ جاؤ مڑ جاؤ اپنے اندر محبت پیدا کرو پیار پیدا کرو کائنات محبت تے بڑی ہے تے محبت ہی ہونی چاہیے علی نامی گرام اللہ نبی اللہ کہ جناب یعقوب علیہ السلام مجھے میرے پتہ لگا جناب حضرت یعقوب علیہ السلام بے ہوش کا بے ہوشی کا گش کھا کے زمین تڑی گئے یہودا قریب ہویا جناب یعقوب کی گردن کے ہاتھ رکھ جا لیندہ ساتھ چل رہا پیا کہ نہیں علی نامی گرام پتہ ہے نہیں لگتا جنہیں جناب یعقوب بے ہوشی کی عالم اپنے ساہ آہستہ آہستہ کھوئے جا رہے ہیں جناب والا حضرت یعقوب دے بڑا پتر یہودا اپنے بھائیوں ناراض ہوئے ہونا کیا تو میں آکھیا سی میرے ابا جی دی تکلیف جڑی ہے تواڈے کولوں دیکھی نہیں جائے گی ہن سب برا نال بھی ظلم کیتا ابا جی نے قتل کر دیتا ساری رات ایسے جڑے گولیاں چڑھے رہی علی نے گرامی صبح نور پیر دے ویلے حضرت یعقوب نو ہوش آئی فرمایا میرا یوسف کدھر جناب یوسف علیہ السلام دا پوچھن لگ پے جناب والا مکے دے چوک دے اندر مکے دیاں گلیاں دے اندر جناب محمد رسول اللہ جناب صدیق اکبر نے آپ اعلان توحید پہ کر دے نبی دی نبوت کا اعلان پہ کر دے مکے والے نے مار مار کے حضرت صدیق اکبر کو بے ہوش کر دیتا آپ نے گھر والے گھر اٹھا کے لے گئے کافی دنوں تو بعد ہوش آئی یہ ہوش آئی لمحہ تے کوئی گل سی او میرے محمد دا کی حال ہے او جو جس دا او عاشق ہووے تے کل اسے بھی کر دا او سو سو پکڑ بہانے کر کے تے مرنے اس دے مرگا اکھے ہوئے میرا یوسف کی تھے پرامانی نے کمیز سمجھی یعقوب علیہ السلام نے چہرے تے پئی وہ خون نہیں چہرے نہ لگیا کہ ایک ہی اکھے وہ کمیز یوسف دے جڑے گالے سی ابے کو خون لگا ہے جناب یعقوب نے تڑپ جاؤ گے وہ کمیز اکھن دے لائی اکھن دے لائی گوسا دیتا کی دیتا آج سانو گلیاں دے ہاتھ کو نہیں چپڑ دیتا یعقوب علیہ السلام یوسف دی کمیز چوم دے جانا ہے میرا توجہ کرنا گل نال نال تانوں سمجھاتا جانا وا میرا خیال کرنا آپ نے ساری کمیز میں ویکھیا نا تے ہس پے سبحان اللہ کیا بیڑیا بڑا سیانا ہے سارے یوسف نو کھا گیا پر زمین کمیز تے دند نہیں وجا انہاں نو بھول گیا سی سوراخ کرنے شرمندہ ہوئے عزیزان گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے کہانی سناؤ کی ہویا محبت میں کہو سبحان اللہ علیہ گرامی بھائیاں نے آ کے گل کی تھی قرآن کا نقشہ کیتا قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق
کو وترکنا یوسف عند متاعنا فقال الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. ابا جان اسی دوڑ پہلے سا ایک دوجے نال دوڑنا دے پیسا مقابلہ کر دے پیسا کون آگے بڑھے گا دوڑ دے اندر. اسا یوسف نو اپنے کپڑیاں کول اپنے سامان کول کھڑا کیتا سی. اسی دوڑ لاندے اگے نکل گیا. دیکھو جھوٹ کڈا کڑیا نے اسی دوڑ لاندے اگے نکل گئے سا. واپس آئے پر یوسف نہیں سی ہے کمین سی. جناب یعقوب علیہ السلام نے کمین نو گلا لایا رون لگ پہ. آپ نے فرمایا جاؤ اس بھیڑیے نو لے کے آؤ. بھیڑیے نو بولے بھیڑیے نو. ایک گل بڑی مشہور ہے ساڑے کم بختی آئی ہوں یار ڈیرے تے. او یعقوب نو بھیڑیے آکھیا سی جے میں یوسف کھادا ہوئے تو میں 21ویں صدی دے مولویاں رہواں. یہ ہے نہیں جیڑی ہے اس نام ہاں جی جیڑی ہے اس نام دی ہاں کٹ کٹ بول دے ہو پھر وہ چھڑ دیو دے نہیں ماں بڑی نہیں گل کرتا یار. کلا میں تو مولوی نہیں ہے کئی خون والے بھی ہیں. محبت رکھ سبحان اللہ. علی تعالی گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے گئے جنگل وچ ایک بھیڑیے نو چوک کے لے آئے. انہیں دنداں نو توڑیا خون آلودوں دا منہ کیتا لے کے حضرت یعقوب دی بارگاہ چ آ گئے. مسلمان بھائیو طرف جاؤ گے حضرت یعقوب علیہ السلام نے رو دیا کیا او بھیڑیا تو ہے جن نے میرے لال دیاں بوٹیاں کر دیتیاں نے. او بھیڑیا تو دے نرم و نازک جسم تے بھی رحم نہیں کیتا. تو دی بال نوچ لے اودیاں ہڈیاں کھا لیاں اوندا گوشت کھا لیا اور تو میرے یوسف نو مار دیتا ہے. بھیڑیا آسمان دنیا ول منہ کر کے رب دی بارگاہ وچ التجا کردا ہے یا اللہ تینو یوسف دی صداقت دا واسطہ اج مینوں زبان دے میں تیرے نبی نال دو گلاں کر لواں. علی نال گرامی بھیڑیا بولیا اور جھوٹے دل شرمندہ انہوں نے کی سی کہ بھیڑیا نہیں بولے گا پر یہ اللہ والے پگوڑے چپے ہوئے بالن بھی بلا لیں دے. اور روایت نقشہ ہے جس نے بھیڑیا قریب آیا حضرت یعقوب کہنے نے ادنو منی او بھیڑیا میرے قریب بھیڑیا ایڈا قریب آیا. علی نے گرامی بھیڑیے دے نک تے یعقوب علیہ السلام نے اپنے رخسار رکھ دیتے نے. بھیڑیے دا منہ ہے نا اودے نال منہ رکھ دیتا. پتہ لگتا ہے نبی کیڑا شفیق ہوندا ہے. اتنا رخسار رکھے ڈول آنے تو کھاتا میرے یوسف. بھیڑیا رب کو فریاد کر کے ہمیں سونے آج بولن دے نہ تے گل بن جائے. علی نے گرامی بھیڑیا بولیا کدوں نہیں گل کوئی نہیں جناب والا پوریاں تفسیراں پڑھ کے دیکھو جیڑی گل ہے اج میں تانوں سنانا چاہنا ذرا توجہ کرو. بھیڑیا بول کے کہندا ہے پیارے یعقوب مینوں رب دی عزت دی قسم رب نے نبیاں دا خون پوری کائنات دے جانوراں تے حرام کر چھڑیا ہے. اسی نافرمان نہیں بھیڑیا ہے اسی نافرمان اسی حرام گوشت نہیں کھاتے
ہوں ذرا سوچیا جی مولوی لے کے کہڑے کہڑے رام خور میں کہہ رہی ساڈے تے رب نے نبیاں نو کھانا حرام کیتا ہے تے میں حرام کھا کے رب دی نافرمانی کرنی تے کنے ڈکار ماری بیٹھے جی مولوی کھاندا تے تاں وی ہو سننا جی پہلی گل یہ بھیڑیے کیتی اگلی بھی سناواں چلو ایک سنا دی میں بھی ایک ہی سنا دی کہ ساری سناواں عزیزان من بھیڑیا بول کے کہنا نا پیارے یعقوب مینوں رب دی عزت دی قسم ہے رب نے ساڈے تے نبیاں دا گوشت حرام کیتا ہے ذرا توجہ کرنا خیال کرنا بھیڑیا بول کے کہنا پیارے یعقوب میرے اور تواڈے درمیان میرا تے تواڈا اللہ منصف ہے وہ انصاف کرنے والا ہے اے پیارے یعقوب تواڈے پتراں نے جھوٹ بولیا ہے میں جھوٹ نہیں بولدا میں تے ابراہیم نے صحیفے وچ سنیا ہے رب نے آکھیا ابراہیم کائنات وچ سب تو بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے جدوں دا جناب ابراہیم تے رب نے جھوٹ منع کیتا ہے پیارے یعقوب بھیڑیے جھوٹ نہیں بولدے تے گل مولویاں دی پھدا پے ہے نالے بولدے نے جھوٹ بھیڑیے آپ ہاں کسی اور دے گل پایا اور سمجھان دیا کرو یار تھوڑا ایک دن آنا ہے جتیاں مار کے کرنا ہے نکلیا وہاں یہ جڑی گل ہے تواڈے بھی مخلوق کو نکلیا کئیاں کڈیا سچ دی سزا ملدی ہے سچ دی سزا ملدی ہے تانوں نہیں آندا پیا تانوں تاں آنا پیا کہ رحم کریا جے کوئی گل بن جائے نا پھر رحم کریا جے آگی گل مینوں گل سمجھان دیا کرو سیدھا میرے ال توپ دا نشانہ نہ کر چھڑیا کرو میں پچھلے جمعے خیال پچھلے جمعے آکھیا سی میں سنانا وا لیکن میں تواڈے وچ بھی بیٹھا وا تے ایتھے بھی بیٹھا وا پہلا اپنے آپ کو سنانا پھر تانوں سنانا ہاں میں پہلا اپنے آپ کو مخاطب کرنا جی کو تسی رب دے بندے ہو نا کو میں نہیں ہے لیکن انہاں کو میں ضرور کہنا وا کہ میرا ایمان ہی بلکہ میں ان تے پکا وا میں تواڈے سارے نال بڑا گناہگار ہاں اللہ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا تسی بہت اچھے ہو بہت نیک ہو حلال کماندے ہو حلال کھاندے ہو سچ بولو لیکن میری اصل گل ہوندی ہے نا انہیں تو پردہ لانا وا تاکہ جڑے انج دے ہون او سیدھے ہو جان مہربانی کریا کرو محبت نال آکھو سبحان اللہ جناب والا ایک تو نے گل کیتی میں حرام نہیں کھاندا دوجی گل کیتی میں جھوٹ نہیں بولدا ایک حدیث سنا دیا جھوٹ بولنے والے دے بارے سنا دیا بہار موڑ دے ایمان گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نا فرمانے میں صبح دے ویلے حضور دی خدمت وچ آیا تے نبی کریم دی اکھاں چ آنسو آ رہے سن حضور روندے پئے سن میں پوچھا پیارے کریم کا کیوں روندے پئے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات خواب وچ ایک منظر دیکھیا ہے ایک بندہ تھلے بیٹھا ہے ایک بندہ اوتے کھڑا ہے جناب والا اون دے کول کوئی چیز ہے گل لمبی نہیں کرا جناب والا ذرا خیال کرنا نبی کریم فرماندے نے اونڈیاں پراٹھاں وچ او گلاں پا کے او چیزاں پا کے اونوں پیچھے دھکیل دتا جاندا ہے جناب والا اون دی گل کے پراٹھاں جڑیاں نے پیچھے ٹھڈی تک آ جاندیاں نے فرماندے نے عمل مسلسل لبیا میں اونوں پوچھیا اے دا قصور کی ہے تے تو کون ہے او سکیا یا رسول اللہ اے جھوٹ بول رہا ہے اینوں اے رب نے جہنم میں عذاب دیتا ہے اینیاں وراچاں کھچ کے پیچھے کر دے ہو علی دا نے گرامی نبی کریم دی بارگاہ وچ بندہ آیا آ کے کہنا سنیا زنا نہیں چھڑ سکدا شراب نوشی نہیں چھڑ سکدا جھوٹ نہیں چھڑ سکدا
میری من لے میں تینوں ایمان دی دولت دے دینا وا انہیں کہا شراب جو چوری اور کی زنا اور جھوٹ دے چار چیزاں میں نہیں چھڑ سکتا میں مسلمان بن انہوں نے فرمایا چارے تیریاں مہمان لینا ایک میری تو مان لے انہوں نے فرمایا جھوٹ چھڑ دے یہ نہیں آکیا شراب چھڑ دے زنا چھڑ دے چوری چھڑ دے اکھر جھوٹ چھڑ دے کی کر دے انہوں نے آکیا یہ ایڈی چھوٹی گل قبول ہے لیکن انہوں نہیں سی پتا کہ نبیوں دا نبی ہے ایک بندہ باب ہے جناب والا آگے گیا ایک بندے نے شراب پیش کی تھی ہاتھ شراب پڑی منہ نے قریب کی تھی چاہ کے نبی کریم کا خیال آیا ذہن ہوتے چلا گیا کہنا جے نبی نے پوچھا تو شراب پیتی ہے میں وعدہ کر کے آیا جھوٹ نہیں بولنا میں نبی نو کیا کھانا نہیں پیتی جھوٹ نہیں بولنا اے بھیا چھڑ دیتی شراب چھڑ دیتی اگے گیا ایک حسینو جمیل عورت جنہیں کڑم کے دی جانا سی انہیں سنا دی دعوت دی انہیں گھر دے دروازے تے جس نے قدم اندر رکھا لگا تے زیر خیال آیا نبیان دے نبیہ کہنا جے نبی نے پوچھا سنا کی تائی تے تے جھوٹ بولا گا آج تو بعد سنا بھی نہیں کرنا اگے بیلی چور کھلوتے بیلی بھی چنگے ہون تے شالا چنگی زندگی گزر گئی بلی بھی پیڑے ہونا تے انہاں دا بھی بیڑا کیا نال لے ڈوب دیں گے بیلیاں آگیا چلا یار پیسے موقع نے چوری کریے ڈاکہ ماریے رحقن بن رہے ہیں ڈھوٹینے بن رہے ہیں اور جناب والا یار انہاں ہستا کھیڑتا ٹر گیا رستے دی اندر خیال آیا چاہ کے جناب والا رستے تو واپس پلٹ آیا کہتا ہے میں نہیں چوری کرا یوسف تے کسے جھوٹ بول دے نا پیڑیا کھانے پیڑیا آنگا ساندے تے حرام ایسی جھوٹ نہیں بولیے گھر میں مکا کے گل ختم کرنا ذرا توجہ کرنا جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او بھیڑیا کل سلام نے فرمایا بڑے حیران ہوئے آپ نے پتر شرمندہ ہو گئے ذرا توجہ کرنا اگلی گل بڑی گردنا کے ذرا خیال کرنا توجہ کرنا جناب یعقوب نے فرمایا تو کدھر جا رہا ہے تڑپ جاؤ گے او بھیڑیا بول کے کہنا پیارے یعقوب میرا برا میرے تو بچھڑ گیا ہے مینوں پتہ لگا ملک شام دے بادشاہ کولے میں اندے کول جان لگا یعقوب نے چیخ ماری آکھیا تیرا بھی بچھڑ گیا میرا بھی بچھڑ گیا ہے تیرا بھی بچھڑ گیا میرا بھی بچھڑ گیا پھر ایک اور گل کی تھی فرمایا تینوں میرے یوسف کا پتہ ہے یعقوب نے پوچھا بھیڑیے نے پوچھا تینوں میرے یوسف کا پتہ ہے ہن اگلی گل سنیا یہ تو مولوی کا ذکر کوئی ہویا کہ انہوں نے دسیا انہیں کیا پیارے یعقوب مینوں پتہ ہے پر دسنا نہیں میں کیوں میں کہتی یہ چغل خوری ہو گئی تھی لوتیاں لاؤں والے ساڑھی بولی چلو لوتی آئی دو چکی ہوتے دو چکی ہوتے انہیں کہا میں حضرت ابراہیم نے صحیفیاں پڑھے ہیں سنے ہیں کہ چغل خور نو رب کبھی نہیں بخشے گا حضور میں پتہ ہے پر میں دسنا نہیں یار ساڑھے اندر پیڑیے نہ بھی گیا گزریا ایمان
چگلی اسی کریے، جھوٹ اسی بولیے، حرام اسی کھائیے، ساڈے نال گروہ نہیں چنگا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے سامنے اس بھیڑیے نے گلاں کیتیاں، ذرا توجہ کرنا، جناب یعقوب رون لگ پئے، اپنے پتر دی جناب والا قمیض نو گل آئی، آپ نے اپنے پتر نو آکھیا تسی میرے نال جھوٹ بول رہے ہو، قرآن نقشہ کھچدا ہے وجاؤ علی قمیصی بدم الکذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ ثابت ہو گیا ہے، میں ہوں صبر ہی کرنا ہے، میں ہوں بولے میں ہوں صبر ہی کرنا ہے۔ تو یہ تو تک آج پڑھ گئی، یہ تھوڑے جو میں انشاءاللہ جی میں سنتا پڑھی ہے پلو والے میں